بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ سورہ کہف کی آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں۔ کل آپ دوستوں کی خدمت میں یہ چیز عرض کی گئی تھی کہ سورہ کہف کے اس حصے میں اللہ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم الصلوات والسلام کے واقعے کو ارشاد فرمایا ہے، اور کل کی جو آیات تلاوت ہوئی تھیں ان میں یہ چیز آپ دوستوں نے سنی ہے کہ جب ان دونوں اولو العزم ہستیوں کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ اللہ جل شانہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ علم سیکھنے کے لیے حل اتبعک، میں چاہتا ہوں کہ شرف تلمذ حاصل کروں، آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھوں اور شاگردوں کی طرح آپ سے وہ علم حاصل کروں، اگر آپ مجھے اس چیز کی اجازت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ پر مستقل کتاب تورات وہ اتاری گئی، اور خضر علیہ السلام کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو کسی قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو۔ جو علم، جو چیزیں اللہ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں، خضر علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اور جو علم اللہ جل شانہ نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا ان چیزوں کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فرما دیا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ اے موسیٰ جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس علم کے مطابق چلوں گا، آپ کے پاس جو علم ہے اس علم کے مطابق میرا وہ کام آپ کو غلط اور برا لگے گا تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ رک نہیں پائیں گے، تو یہ کیسے گاڑی چلے گی، کیسے نظام چلے گا؟ آپ تو جگہ جگہ پر مجھے ٹوکیں گے اور مجھ پر اعتراض کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس آپ جو مجھے دکھائیں گے سکھائیں گے میں وہی دیکھوں گا سیکھوں گا، اور اگر وہ خلاف بھی کچھ ہوا تو میں اس کے اوپر صبر کروں گا۔ ولا اعصی لک امرا، اور یہ تو آپ ذہن سے ہی نکال دیں کہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کروں گا، وہ بھی کوئی شاگرد ہے جو استاذ کا نافرمان ہو، میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا اور ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان اتبعتنی، چلو اگر تم کہتے ہی ہو میرے شاگرد بننا ہی چاہتے ہو تمہاری درخواست پر میں تمہیں اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں،
اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، بس میری یہ نصیحت یاد رکھنا، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، میرے کسی بھی کام پر سوال مت کرنا یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت دے دوں گا، لیکن آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ اے خضر یہ آپ نے کیا کیا، آپ صبر سے چلیے گا، صبر سے رہیے گا، جو بھی کام ہوگا بالآخر اس کا جواب آپ کو بعد میں مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلا اعصی لک امرا، میں آپ کی بات مانوں گا اور آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ گفتگو ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی شاگردگی میں آ گئے، تو اب ان دونوں حضرات نے چلنا شروع کیا۔ اور آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ دونوں حضرات یہ ایسی جگہ پر موجود تھے، مجمع البحرین، جہاں دو دریا، دو سمندر وہ آپس میں مل رہے تھے، یعنی یوں کہا جائے ان کے سامنے پانی ہی پانی تھا۔ اب چلتے 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 یہ کنارے پر آئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہوں اور کشتی میں ہم سفر کر کے یہاں سے دوسری جگہ پر جائیں۔ تو لکھا ہے کہ وہاں جو لوگ کشتی چلایا کرتے تھے وہ خضر علیہ السلام سے واقف تھے، اس لیے کہ خضر علیہ السلام یہیں اسی جگہ پر رہتے تھے، تو ان کی واقفیت تھی خضر علیہ السلام سے۔ تو ایک کشتی والے نے آ کر اپنی کشتی کو روکا اور خضر علیہ السلام سے حال چال پوچھا، دعا سلام ہوئی، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یار ہم نے وہاں جانا ہے اور آپ ہم سے کتنا اس کا معاوضہ لیں گے؟ تو اس کشتی والے نے کہا جی کہ ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں دیں گے، بس آپ ہماری کشتی میں بیٹھیں گے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، تو آپ بیٹھیے، بس آپ معاوضے کو چھوڑیے، ہم آپ سے معاوضہ نہیں دیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے فانطلقا، کہ یہ دونوں حضرات اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ یہ دونوں حضرات ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی نے چلنا شروع کیا، چلتے 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 جب کشتی بیچ سمندر یا بیچ دریا کے آئی تو خضر علیہ السلام نے فوراً اپنا کلہاڑا نکالا، اور کلہاڑا نکالتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تختے کو اکھیڑنا شروع کر دیا، اور اسے اتنا اس پر زور لگایا کہ وہ تختہ اکھیڑا اور اسے اٹھا کر جو ہے اونچا کر کے ایک جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے جلالی پیغمبر تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ اللہ جل شانہ نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ملک الموت جب آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنے غصے کا اظہار کیا کہ ملک الموت واپس گئے اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ بندہ تو بڑا جلالی ہے، اس میں بڑا جلال بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ روایت کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتہا، آپ نے تختہ اکھیڑ دیا، کیوں؟ لتغرق اہلہا، تاکہ یہ جو کشتی میں ہم لوگ سوار ہیں، ہم بھی اور جتنے لوگ سوار ہیں یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں پانی میں، سارے کے سارے ڈوب جائیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ لقد جئت شیئا امرا، بڑا عجیب کام آپ نے کر دیا، بڑا اوپرا کام آپ نے کر دیا، آپ نے ہم سب کو خود بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مارنا ہے،
جن لوگوں نے ہمیں کشتی میں سوار کیا ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا ہے، ہم سے کوئی کرایہ نہیں لیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا جی ہماری خوش قسمتی ہوگی آپ ہماری کشتی میں سوار ہوں۔ اب جب ہم ان کی کشتی میں سوار ہو گئے، بیچ سمندر اور بیچ دریا کے، آپ کشتی کی تختے اکھیڑنا شروع کر دیے آپ نے، تاکہ جلدی جلدی پانی کشتی میں آئے اور ہم سب برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ اخرقتھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ تو بڑا عجیب اور بڑا اوپرا کام آپ نے کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الم اقل، نوجوان میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے، تو میرے کاموں پر صبر نہیں کر پائے گا۔ میں نے شروع میں نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ کو خاموش رہنا ہے؟ یہ پہلے ہی قدم ہے اور یہ پہلے ہی میرا کام تم نے دیکھا اور تم نے بولنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، کیوں بول رہے ہو؟ علماء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بول چکے نا، تو وہ جو تختہ اکھیڑا تھا نا، اس تختے کے اوپر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، اور اس چڑیا نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں چونچ ماری اور ایک قطرہ اپنے منہ میں لیا اور لے کر اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے خضر، اے خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، جو علم آپ کے پاس ہے اور جو علم میرے پاس ہے، بس وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں چڑیا کے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ۔ میرا رب خوب جانتا ہے، جس رب نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے، اس رب کو خوب معلوم ہے کہ اس کشتی کا تختہ اکھیڑنے میں بھلائی ہے یا اسی طریقے سے چلنے میں بھلائی ہے۔ آپ کے لیے یہی ہے کہ بس آپ خاموش رہیں، میرے کسی معاملے میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام نے یوں سمجھایا نا، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے اوہو لا تؤاخذنی بما نسیت، کہتے ہیں نا مواخذہ کیا جائے گا۔ مواخذہ کسے کہتے ہیں؟ مواخذہ کہتے ہیں کہ پکڑ کو، مواخذہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو جکڑ لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہو لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، بس اب مجھے آپ معذرت دے دیں، اب معافی دے دیں، آئندہ چل کے میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، میرے کام میں آپ کسی قسم کی مشکل پیدا نہ فرمائیں، بس اب مجھے آپ معذرت دے دیں، معافی دے دیں، اب آئندہ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی اس طریقے سے گفتگو نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں، ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ جو موسیٰ علیہ السلام بولے ہیں خضر علیہ السلام کے سامنے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام بھول چکے تھے کہ میں نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے کسی کام میں بولوں گا نہیں۔ یہ بھول چوک سے ہوا ہے، جان بوجھ کر موسیٰ علیہ السلام نہیں بولے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب کشتی پر سفر ہوا، آگے خشکی پر اترے۔ خشکی پر اترنے کے بعد خضر علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چند لڑکے جو ہیں نا وہ کھیل رہے ہیں، چھوٹے لڑکے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام چلتے چلتے چلتے، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، چلتے چلتے یکدم ایک بچے کو آپ نے گریبان سے پکڑا، خضر علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن اڑا دی۔ اور بھائی کیا ہو گیا؟ سنے تو صحیح نا، بلکہ آج نہیں، میں انشاءاللہ اتوار والے دن یہ چیز آئے گی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن اڑا دی، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ یہ چلو کشتی کا تختہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہاں تو گردن اڑا دی، یہ کیا معاملہ ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام جب پھر بولے نا تو خضر علیہ السلام نے پھر ڈانٹ دیا اور کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے. ہمارے علماء کرام پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن میں اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اور ہر آدمی اپنے فن میں ماہر ہے. ایک آدمی ڈرائیور ہے نا، ڈرائیور وہ گاڑی چلانے کا ماہر ہے. ایک آدمی کی مکینک ہے، وہ اپنے اس فن میں، اس ہنر میں ماہر ہے. اور ماہر کے کام میں جب غیر ماہر آ کر دخل اندازی کرتے ہیں نا تو خرابیاں پھر وہاں سے پیدا ہوتی ہیں. ہر آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ہر آدمی کو اپنا کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ اگلی جو آیات ہیں یہ اتوار والے دن آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. 2 مرحلے اور ہیں. ایک تو یہ لڑکے والا مرحلہ ہے اور ایک اور مرحلہ آگے آئے گا کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیوار بنا رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، مستری وضو لگے ہوئے ہیں دیوار کو سیدھا کرنے میں. خضر علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یار بڑی خوبصورت دیوار ہے. تو خضر علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے دیوار کو دھکا دیا اور دیوار گر گئی. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے یار یہ کیا ہے، یہ عجیب ہی آپ کے کام میرے سامنے آ رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے پھر اپنے ان تینوں چیزوں کا جواب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور بتایا کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں اکھیڑا، لڑکے کی گردن کو میں نے کیوں اڑایا اور یہ دیوار میں نے کیوں گرائی. یہ سارے جوابات خضر علیہ السلام نے اسی رکوع میں دیے ہیں جو انشاءاللہ بشرط زندگی سب سے پہلے، پھر بشرط صحت بھی سب سے پہلے، پھر بشرط حاضری بھی سب سے پہلے. انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ہوئیں تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ دوستوں کی خدمت میں یہ اگلی آیات انشاءاللہ آ جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.